السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 3 سوالات آج جو بہت زیادہ پوچھے گئے اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلا سوال کہ عمران خان کیا الیکشن سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں اور انتخابی نشان بلہ پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے یا نہیں، اس کے سیاسی اور قانونی کیا جو ہیں وہ محرکات اور جواز ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کیوں چھٹیوں پر جانا چاہتے ہیں؟ وہ مارچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور ابھی جنوری سے لے کے مارچ تک وہ احتساب عدالت میں کیسز کی سماعت نہیں کرنا چاہ رہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اور تیسرا بڑا اہم سوال کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کی حکمت عملی کیوں بدل لی ہے؟ ایسے کون سے حالات ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی انتخابی مہم کی حکمت عملی کو تبدیل کر دیں عین اس وقت کے اوپر جب الیکشن سر پر ہے، انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے؟ ایسے حالات میں کیوں ان کو یہ کرنا پڑا؟ سب سے اہم سوال جو ہے کہ عمران خان کی رہائی اور انتخابی نشان بلے کی واپسی، اس کے سیاسی حوالے بھی ہیں اور اس کے قانونی حوالے بھی ہیں۔ سیاسی حوالہ تو یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے کچھ لوگ اور کچھ جو ان سے وابستہ ہیں، ان لوگوں نے اس قسم کی کچھ خبریں جو ہیں کہ وہ ریلیز کی ہیں کہ عمران خان جو ہے کہ انتخابات کے دوران الیکشن سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں اور انتخابی نشان بلہ بھی واپس مل سکتا ہے۔ جہاں تک حکومتی حکمت عملی ہے، پی ڈی ایم سے وابستہ جماعتیں ان کی حکمت عملی ہے، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پی ڈی ایم حکومت کا ایک قسم کا تسلسل ہی ہے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور ان کے پیچھے جو سہولت کار ہیں ان کی حکمت عملی ایک ہی ہے۔ ان کی حکمت عملی تو یہ ہے کہ الیکشن تک نہ بلے کا نشان ہونا چاہیے، نہ ہی عمران خان کو واپس آنا چاہیے۔ تو یہ سیاسی جو اسٹریٹجی ہے ان کی یہ ہے۔ اب لیگل گراؤنڈز کے اوپر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ہم نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان 2 دن جو ہے کہ وہ چیمبر ورک کے اوپر گئے، انہوں نے عدالتی کام نہیں کیا، اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کا تفصیلی فیصلہ انہوں نے لکھا ہے، اپنے 2 جو دیگر اس بینچ میں شریک معزز جج صاحبان تھے ان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور اس کو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 1-2 دن کے اندر جو ہے کہ وہ فیصلہ جاری کر دیا جائے گا، اور جس کے فوری بعد پی ٹی آئی ریویو پٹیشن فائل کرے گی۔ اور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2013 جو پی ٹی ایم حکومت جاتے جاتے بنا کر گئی تھی، اس کے تحت اگر نظر ثانی کی اپیل کی گئی تو اس کو اپیل تصور کیا جائے گا، اور 3 رکنی بینچ نے پہلے فیصلہ کیا تھا، اور اب اس سے بڑا بینچ یعنی کہ 5 رکنی کم از کم بینچ ہوگا، اور اس میں یہ 3 معزز جج صاحبان نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ امکان موجود ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو انتخابی نشان مل سکتا ہے، لیکن اگر بیلٹ پیپر چھپ کے انتخابی پروسیس مزید آگے چلا گیا تو پھر اس کے اندر جو ہے کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ کیا بیلٹ پیپر پورے ملک میں دوبارہ چھاپے جائیں گے۔ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ الیکشن کمیشن میں بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام جو ہے کہ وہ رکا ہے۔ ہم نے کوشش کی اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے حکام سے بات چیت کی، لیکن ابھی تک اس میں نہ ہاں میں نہ میں اس کا جواب دیا گیا۔ تو کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ بیلٹ پیپر کے چھپائی میں بھی کچھ تاخیر ہے، جس سے انڈیکیشن یہ ملتی ہیں، شاید یہ سوچا جا رہا ہوگا اگر پٹیشن ہوتی ہے تو اس کے جو نتائج ہوں ان کو فالو کیا جائے اور فائنینشیل جو اخراجات ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے۔ جہاں تک عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ان کے 2-3 کیسز ہیں جن کے اندر ابھی ان کی ضمانتیں ہونی ہیں۔ ایک 9 مئی کے کیسز کے اندر آخری ان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی، اور اس میں اب جوڈیشل ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس میں درخواست ضمانت دائر کی گئی، آج صبح اس کی سماعت تھی، اور یہ سماعت ابھی 24 جنوری تک جو ہے کہ یہ ملتوی ہوئی ہے، اور اس میں شیخ رشید صاحب بھی انہی 13 مقدمات کے اندر جو ہے کہ وہ ملوث تھے، اور عمران خان کو بھی انہی مقدمات کے اندر یہ نامزد کیا گیا ہے۔ تو یہ اب رپورٹ مانگی گئی ہے تمام پولیس اسٹیشن سے، اور 24 کو اگر رپورٹ آ جاتی ہے تو اس کے اندر بھی ضمانت کے قوی امکانات موجود ہیں۔ پھر رہ جاتا ہے احتساب عدالت کے 2 کیسز ہیں، جو توشہ خانہ کیس اور پھر القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، ان پہ احتساب عدالت نے
ضمانت مسترد کی، لیکن اگر لیگل گراؤنڈز کے اوپر دیکھا جائے تو اس کے اندر ریفرنس دائر ہو چکا ہے، ریفرنس کے اوپر گواہ پیش ہو چکے ہیں، تو ایسی سٹیج کے اوپر ضمانتیں دے دی جاتی ہیں۔ صرف تفتیش کے دوران جو ہے ضمانت نہیں ہوتی، تو وہ تفتیش تو مکمل ہو چکی، ریفرنس بھی دائر ہو چکا، تو اس کے اندر بھی کوئی قانونی قباحت نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست جب بھی فکس ہوگی تو اس میں بھی لیگل کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر ضمانت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے توقع کی جا رہی ہے لیگل ٹیم جو عمران خان کی ہے ان کی جانب سے کہ یہ الیکشن سے پہلے باہر آ سکتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بھی آج جو گفتگو ہوئی اس میں عمران خان نے یہی کہا کہ انہیں الیکشن سے 3 دن پہلے جو ہے کہ وہ بے شک رہا کر دیا جائے اور ایک جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، تو پھر لگ پتہ جائے گا سب کو کہ کیا ماحول ہوگا الیکشن کا۔ تو اس لیے کچھ ایسی انڈیکیشنز ہیں کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو پولیٹیکل کنسٹرینٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اب احتساب عدالت کے جج کی چھٹی کے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ یہ احتساب عدالت کے جج ہیں کہ ان کو 3 بار ایکسٹینشن مل چکی ہے، انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا اس سے پہلے ہی، لیکن پھر ان کو ایک ایکسٹینشن، دوسری اور اب تیسری ایکسٹینشن دی گئی اور 14 مارچ کو کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ یہ احتساب عدالت کے جج ایسے ہیں جنہوں نے 5 سابق وزیر اعظم اور ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف بھی کیسز سنے ہوئے ہیں اور ان کو سزائیں سنائی ہوئی ہیں۔ اس میں آصف زرداری شامل ہیں، اس میں نواز شریف شامل ہیں، یوسف رضا گیلانی ہیں، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی اور عمران خان، ان سب کے کیسز ان کی عدالت میں ہوئے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں یہی 3 عدالتیں تھیں، لیکن جب نیب قوانین میں ترمیم کی گئی تو پھر ایک عدالت کر دی گئی اور یہ وہی ایک اکیلے جج ہیں۔ اور اگر انہوں نے ابھی یہ درخواست دی ہے کہ وہ یہ مزید نہیں سماعت کر سکتے اور وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہے ہیں، 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنی طبیعت کی ناسازی بتائی ہے، لیکن یہ طبیعت ناساز ان کی کب ہوئی؟ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان نے جب سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 کا ریفرنس دیا تھا اور کہا تھا کہ چیف جسٹس یہ آیت پڑھیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں میں بھی نفرت میں اتنا نہ چلے جائیں کہ ان کو انصاف نہ فراہم کر سکیں، تو وہ اس دن بھی جو جرنلسٹ اور میڈیا پرسن تھے اڈیالہ جیل میں، کہا جاتا ہے کہ اس دن بھی اس آیت کے تذکرے کے بعد جو احتساب عدالت کے جج ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہیں پر بھی، اور یہ کافی دیر اڈیالہ جیل کے اندر جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا، ان کا چیک اپ ہوا تھا، اس کے بعد پھر ایک سماعت ملتوی ہوئی تھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے۔ تو اسی تسلسل کے اندر لگتا یہی ہے کہ اس کیسز میں آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین نیب ایک آفتاب سلطان انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، پروسیکیوٹر جنرل نے استعفیٰ دیا تھا، ڈپٹی چیئرمین نیب مستعفی ہوئے تھے اور ان کا یہ خیال تھا یہ کیسز بنتے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے افیسر سے خطاب کے اندر یہ باتیں کہی تھیں، لیکن بعد میں جو چیئرمین نیب نئے آئے انہوں نے یہ ریفرنس بنائے تھے۔ تو اس تناظر کے اندر لگتا یہ ہے کہ ان کے اوپر کافی دباؤ ہے، اور دوسری طرف عمران خان جو اعصابی اعتبار کے بڑے مضبوط ہیں اور تمام جو ہے کہ نفسیاتی اور اعصابی سکلز یوز کرنے کی ان کو مہارت ہے، انہوں نے قرآنی آیات کا جس حوالے سے ریفرنس دیا ان کا بھی لگتا ہے کافی اثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے جج صاحب جو ہیں کہ اس کیس میں مزید پڑے بغیر جو ہے کہ وہ اب چھٹی پہ جانا چاہ رہے ہیں۔ تیسری بڑی بات جو ہے کہ وہ پی ایم ایل این نے اپنی اسٹریٹجی کیوں بدلی؟ پی ایم ایل این نے، جیسے ہم نے کل کہا تھا آپ کو کہ خانے وال کے جلسے میں میاں نواز شریف صاحب نہیں گئے، لیا کا جلسہ منسوخ کر دیا گیا، ان کی جو پبلک سپورٹ ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی، نواز شریف صاحب کافی نالاں دکھائی دے رہے ہیں، اور اب وہ انہوں نے بڑے بڑے جلسے کرنے کی بجائے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ریلیز مختلف شہروں کے اندر، وہ بھی خاص طور پہ جہاں پہ ان کا ہولڈ ہے، جہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہے، وہاں پہ ریلیز کی جائیں، اور ان کو سڑکوں کے اوپر یا محلوں کے اندر، تو اس میں ویسے بھی آپ اگر ایک شاہراہ کے اوپر ریلی کرتے ہیں اور اس کے اندر 1500 لوگ بھی آ جائیں تو کافی دور تک اس کا ویو ملتا ہے، اگر آپ بڑے گراؤنڈ میں کرتے ہیں تو ویو دور تک سارا کا سارا خالی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اسٹریٹجی بدلی گئی ہے نون لیگ کی جانب سے کہ تاکہ ایک پبلک امپیکٹ ایسا چھوڑا جائے کہ جی ہمارے ریلیز کے اندر بہت زیادہ لوگ شریک ہیں، لیکن جلسے اگر بڑے کریں گے تو گراؤنڈ خالی ہوں گے، تو میڈیا اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور اس سے بیڈ امپریشن جاتا ہے۔ اس بیڈ امپریشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ایم ایل نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے، اور یہ کہا گیا جی کہ اب ریلیز جو ہیں کہ وہ گلی محلوں اور روڈز کے اوپر شہروں کے اندر کی جائیں تاکہ ایک اپنے ووٹرز کے اوپر اچھا امپریشن دیا جا سکے۔ لیکن کیا اس سے ان کو ووٹ بینک ملے گا؟ 8 فروری کو نتائج ان کے حق میں ہوں گے، وہ بھی فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ اسی وجہ سے پی ایم ایل این کے اندر کافی مایوسی دکھائی دیتی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔